آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل، اس کا 22واں باب، اس کی 30ویں آیت۔ کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ خداوند نے نہ صرف اپنے شاگردوں سے یہ بات کی بلکہ خداوند نے قیامت کا ذکر کیا کہ قیامت کا مطلب یہ ہے جی اٹھنا۔ اب وہ زندگی کے لیے جی اٹھیں یا ہمیشہ کی موت کے لیے جی اٹھیں، یعنی ایک عدالت کا سماج جس میں وہ جی اٹھیں گے تاکہ ان کی عدالت کی جائے، تو قیامت اس کو کہتے ہیں۔ اور قیامت کا مطلب ہے کہ صرف زندگی حاصل کرنے والے لوگ جی اٹھیں گے نہیں، قیامت جو ہے وہ صرف ایمان لانے والوں کے لیے جی اٹھنے کا دن نہیں ہے، بلکہ قیامت ہر انسان جو زمین پر پیدا ہوا ہے، خواہ وہ نیک ہے، راست باز ہے، ایماندار ہے، خواہ وہ بدکار ہے، برا ہے، گناہ گار ہے، بے ایمان ہے، یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھا، جو بھی ہے انسان، وہ غیر قوم کا ہے، وہ قوم کا ہے، وہ اسرائیلی ہے، وہ یہودی ہے، وہ کرسچن ہے، وہ کسی بھی اور قوم کا کیوں نہیں ہے، ہر کوئی قیامت کا مطلب ہے جی اٹھے گا۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے خداوند نے یہاں پر کسی ایک مخصوص شخص، کلیسیا کو، مخصوص قوم کو، اپنوں کو، ایمانداروں کو، بزرگوں کے لیے یہ لفظ نہیں بولا، یہ آیت نہیں بولی، یہ کلام، یہ مکاشفہ نہیں بولا گیا، بلکہ ہر انسان کے لیے بولا گیا ہے، ساری دنیا کے لیے بولا گیا ہے کہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان جو قیامت یعنی جی اٹھے گا اس کی بیاہ شادی نہیں ہوگی، کیونکہ اب جب ہم زمین پہ دیکھتے ہیں تو ہم جی اٹھے نہیں ہیں، ہم آلریڈی جی رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے واضح طور پر بتایا کہ اس زمین پر جو تم لوگ اس وقت جی رہے ہو، زمین پر جی رہے ہو، جو تم لوگ جسمانی زندگی اس زمین پر جی رہے ہو، اس میں تم لوگوں کی شادی بیاہ ہوئی ہے، جس کے لیے بھی خدا نے لکھی ہے، جس نے بھی کی ہے، جس پر بھی خدا کی مرضی تھی اس بات کے لیے کہ اس کی بیاہ شادی ہو، اس زمین پر ہوئی ہے۔ لیکن خدا نے کہا لیکن جب قیامت ہوگی، جب تم لوگ مر جاؤ گے، تم لوگ مجھ میں سو جاؤ گے، ہر انسان جو وہ مسیح میں سوتا ہے یا گناہ میں سوتا ہے، وہ جب جی اٹھے گا، اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ ہر انسان کو خدا نے کہا، یسوع مسیح نے بہت واضح طور پہ کہا، ہر انسان کے لیے کہا کہ وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے، ان کے اوپر بیاہ شادی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے نہ تو وہ اوپر آسمان پہ دلہا بنے گا اور نہ وہ دلہن بنے گی، نہ تو وہ شوہر ہوگا اور نہ وہ بیوی بنے گی۔ آمین۔ یہ جو ہم رشتہ دیکھ رہے ہیں، خداوند نے کہا یہ رشتے آسمان پہ تم لوگ نہیں جیو گے۔ یسوع مسیح نے صاف واضح طور پر کہا کہ تم لوگ بیویوں والی زندگی نہیں جیو گے، تم لوگ شوہروں والی زندگی نہیں جیو گے۔ تو پھر کون سی زندگی جئیں گے؟ لکھا ہے بلکہ لوگ اس میں کون سے لوگ ہیں؟ ہر انسان۔ اب ہم کلیسیا کی بات کرتے ہیں، ایمانداروں کی بات کرتے ہیں، خداوند کے شاگردوں کی بات کرتے ہیں، تو ان کو لوگ کہا جا رہا ہے۔ بزرگوں کی بات کرتے ہیں، ان کو لوگ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کا ہے، رشتہ کوئی نہیں بیان کیا یہاں پہ، وہ سب لوگ آسمان پر، اس زمین کی بات نہیں ہے کہ یہاں پر تو شادی بیاہ ہے، صاف واضح طور پر ہے لوگ آسمان پر، کہ جب قیامت ہوگی جی اٹھیں گے تو آسمان پر وہ لوگ، سب لوگ
جو ہمیشہ کی زندگی کے قیامت کے لیے جی اٹھیں گے وہ لوگ سب فرشتوں کی مانند ہوں گے. اور فرشتے اوپر، فرشتوں کی مانند کیوں کہا گیا؟ فرشتے کیا اوپر بیوی بچے رکھتے ہیں، یا خدا باپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے گھروں میں فرشتوں کے ساتھ بیوی بچے ہیں اور ان کے آگے مزید بچے پیدا ہوتے جا رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ خدا روح ہے. ہر کام، ہر رشتہ، کیونکہ میں پچھلے کلام میں بھی بتا چکی ہوں کہ ہر رشتہ، ہر ایک کی حیثیت اس کے روحانی طور پر خدا کے اگر بونے سے ہے، خدا کے آگے بونے سے ہے کہ اس نے کتنی اپنی روح کے اندر خدا کا روح آنے دیا ہے اور کلام کو اپنے اندر آنے دیا ہے، اور کتنا اس نے اپنے آپ کو کلام کے لیے بھرا ہے، اور کتنا اس نے روح القدس سے اپنے آپ کو بھرا ہے، جو کہ 30، 60 اور 100 گنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب جتنے بھی بھرے گئے ہیں ان کی ایک اسپیسیفک لمیٹڈ ان کے اندر روح القدس ہے. تو جو لمیٹڈ روح القدس ان کے اندر ہے اسی کے مطابق ان کی حیثیت آسمان پر ہوگی. اب اس حیثیت کے مطابق خداوند نے یہ کہا کہ تم لوگ جو جی اٹھو گے، یعنی تم جب قیامت یعنی جی اٹھو گے، تو تم لوگوں نے جو زمین پر روحانیت میں چل کر جتنا روح اپنے اندر لیا ہوگا اس کے مطابق تمہاری آسمان پر حیثیت ہوگی. اور حیثیت یہ بتائی جا رہی ہے اس کلام میں کہ تم فرشتوں کی مانند ہوگے. حیثیت کیا بتائی جا رہی ہے؟ فرشتوں کی مانند ہوگے. تم لوگ بیویاں نہیں ہوگے. کہیں بھی یسوع مسیح نے ایسا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ واضح طور پہ جی اٹھنے والے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ تو جی اٹھو گے زندگی کے لیے، برکت کے لیے، سکون کے لیے، آرام کے لیے، لیکن تمہاری حیثیت فرشتوں کی مانند ہوگی. اوپر فرشتوں کی شادی اور ان کی فیملیاں نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے کہ جب ہم یسوع مسیح کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مانند ہونا چاہیے، اور یسوع مسیح جو ہیں وہ انفینٹی کمپلیٹ ہیں، جس کو میں نے پچھلے شاید کلام میں بتایا تھا، میچیورٹی. اب 30، 60 اور 100 گنا بھی دیکھیں گے اور ہم میچیورٹی کی طرف بھی جائیں گے. اور اس کو سیکھنے کے لیے خدا کا بہت شکر ہے کہ خدا نے دنیا بنائی تاکہ ہم خدا کو سمجھ سکیں، خدا کی تعلیم کو جان سکیں، ہم پہچان کر سکیں اور فرق محسوس کر سکیں کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. ایک آدمی کی تب شادی ہوتی ہے جب وہ میچیور ہوتا ہے، جب اس کے اندر عقل، سمجھ، دانائی، فہم، اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سنبھال سکے، اپنی بیوی کو پرووائڈ کر سکے، اپنی بیوی، بچوں اور گھر کی ذمہ داری کو لے سکے. اس کا مطلب ہے جسم سے مضبوط ہونا چاہیے کہ ذہنی اور روحانی طور پر اس کو مضبوط ہونا چاہیے. جسم میں تو وہ جوان ہو گیا، لیکن اگر اس کے اندر عقل، دانائی، فہم اور مضبوطی اور ذمہ داری نہیں ہے، تب بھی ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ شادی کے قابل ہو گیا، ہم کہتے نادان ہے. آمین. ہم دیکھتے ہیں بار بار، ہم یہ کلام دیکھ رہے ہیں کہ خدا روح ہے. اس کا مطلب ہے روح میں مضبوط ہونا چاہیے. خدا روح کی میچیورٹی دیکھیں گے، خدا روح کی جوانی دیکھیں گے، اور یسوع جو ہیں وہ روح کے جوان، مضبوط اور پورے اور کامل ہیں. آمین. لیکن جو لوگ زمین پر خدا کا کلام سنتے اور اپنی روح کے اندر کلام بھرتے ہیں اور روح القدس سے بھرتے ہیں، تو وہ 30 اور 60 اور 100 گنا ہے. لیکن میچیورٹی کس کو کہہ رہے ہیں؟ میچیورٹی کس کو کہہ رہے ہیں؟ کمپلیٹ انفینٹی کو. جب میچیورٹی روح کے اندر آئے گی کہ جیسے یسوع مسیح حکمت میں پورے، دانائی میں پورے، سمجھ میں پورے، پہچان میں پورے. اب پہچان میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں، نیکی اور بدی کی پہچان، اور انسانوں کی پہچان، آسمان اور زمین کی پہچان، لوگوں کو حیثیت دینے کی پہچان،
یعنی پہچان بہت سی ہو سکتی ہے، اور خدا کے یسوع کے اندر یہ پہچان پوری ہے. وہ غور کریں گے تو پورا ہے. خدا کے یسوع کے اندر قدرت جو ہے وہ پوری ہے. جس چیز کی ضرورت ہے یسوع مسیح وہ کر سکتے ہیں. تو ان کے اندر قدرت پوری ہے. ان کے اندر محبت پوری ہے. کتنی پوری ہے؟ پوری ہے. یہ ہم آگے اس کو میں بیان کرتی ہوں. خداوند یسوع مسیح کے اندر محبت پوری ہے. خداوند یسوع مسیح کے اندر لوگوں کو معاف کرنے کا فضل روح پورا ہے. پھل یسوع مسیح کے سارے پورے ہیں. جتنے گہرے ہونے چاہیے اتنے گہرے پورے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح واحد ہیں جو اپنی روح کے اندر پورے ہیں. جو پورا ہوگا ہم اسے کہیں گے یہ میچور ہے، یہ کمپلیٹ ہے. لیکن کیسے؟ روح میں، جسم میں نہیں. اور خدا، میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک کلام سنایا کہ خدا روح سے ہی فیصلہ کرتے، ظاہری سے نہیں. یہاں پر یسوع مسیح لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ پورے، یہ میں بعد میں بتاتی ہوں. خداوند نے یسوع مسیح نے کہا کہ تم لوگوں کی شادی بیاہ نہیں ہوگی کیونکہ تم لوگ پورے نہیں ہو. تم کتنے ہو؟ 30، 60 اور 100. لیکن ایک روح کے اندر، کمپلیٹ روح کے اندر کتنا روح ہونا چاہیے؟ انفینٹی. جیسے کہ یسوع مسیح کے اندر ہے، کہ یسوع مسیح کے اندر پورا روح انفینٹی ہے، اس لیے یسوع مسیح کامل خدا ہے. لیکن انفینٹی سے ہم کمپیئر کریں تو 30، 60 اور 100 گنا، اس کو آپ میچورٹی کے ساتھ کمپیئر کرو تو پھر 30، 60 اور 100 گنا والے میچور ہوں گے یا بچے یا نادان یا پورا نہ کرنے والے. 30، 60، 100 10 بھی ہو سکتے ہیں. ڈاکو ایک تھا، اور آگے بھی ہم دیکھتے ہیں ایک بھی کوئی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتا ہے. تو وہ انفینٹی کے آگے روح کے مطابق وہ لوگ بچے ہوں گے. تو خداوند نے کہا کہ تم بچوں کی شادی نہیں ہو سکتی، تم اوپر بیویاں رکھنے کے قابل نہیں ہو. آمین. کتنا کلیئر ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ خداوند نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ تم لوگ فرشتوں کی مانند ہوگے. تو کیا فرشتے بھی؟ فرشتوں کا بھی روح خدا کے روح جتنا ہے؟ ہرگز نہیں. خدا جیسا روح کسی کا نہیں ہے جب تک خدا نہیں چاہیں گے کہ اس کے اندر انفینٹی روح القدس ڈالا جائے. اور اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. گناہ زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، محنت اور محبت اتنی ہونی چاہیے. یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن جو فرشتے ہیں ان کی بھی اوپر بیاہ شادی خدا نے نہیں کی ہوئی. لیکن جب ہم متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو خدا کو، یعنی باپ کو اپنے بیٹے کی صرف فکر تھی کہ اس کی شادی میں کرا دوں. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی. صرف فرشتے بھی ادھر ہیں لیکن باپ کو اپنے بیٹے کی شادی کی فکر ہے. اور یسوع مسیح نے بھی کہا، اوپر سے یسوع مسیح جب آئے تو یسوع مسیح نے کہا کہ فرشتوں کے اوپر شادی نہیں ہے. تم لوگوں کو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اوپر فرشتے بھی بیاہ میں نہیں ہیں، بیویوں کے ساتھ نہیں ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن میرا باپ میری شادی کی فکر رکھتا ہے اور کرنے والا ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے. آمین. تو خدا باپ کو صرف اپنے بیٹے کی فکر تھی، فرشتوں کی نہیں تھی. کہ اب جب یسوع مسیح بیان کریں کہ میں اوپر سے آیا ہوں اور میں دیکھ کے آیا ہوں کہ اوپر فرشتوں کی شادی نہیں ہے، نہیں ہوئی، تو خدا باپ فرشتوں کو بھی، جو ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، ہمیں نہیں پتا ان کی فگر، تو اتنے فرشتوں کو دیکھ کر بھی باپ نے، خدا نے نہیں سوچا، نہیں ان کے دل میں خیال آیا کہ ان کی میں شادی کراؤں. کیوں؟
خدا ہمارے ناانصاف نہیں ہیں، خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتے، تو کیوں خدا نے نہ فرشتوں کی ہونے دی اور نہ قیامت میں جی اٹھنے کے بعد یعنی لوگوں کی، انسانوں کی بھی نہیں ہونے دے رہے؟ کیوں خداوند؟ کیا خداوند طرفداری کریں گے؟ میں کہوں گی ہرگز نہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کسی کے طرفدار نہیں، تو اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کو یہ فیور کیوں مل رہی ہے؟ یسوع مسیح کو یہ طرفداری کیوں مل رہی ہے؟ یسوع مسیح کو خدا اس نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا اس وجہ سے کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے؟ ہرگز نہیں، خدا کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ خداوند کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو میں اس کو سب کچھ دے دوں اور جو اچھا ہے میں اس کو چھوڑ دوں۔ خداوند ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ یہ ہم انسانوں کی سوچ ہے کہ ہم اپنوں کے ساتھ فیورز دے دیتے ہیں ان کو اور ان کے لیے اچھا کر دیتے ہیں، بے شک وہ اس کے لائق نہ ہو۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتے اس لائق نہ تھے، اس لیے خدا کے دل خیال میں ایسی بات نہیں آئی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرے خیالات تمہارے لیے بھلے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ بھلا خیال خدا کے دل میں فرشتوں کے لیے اور لوگوں کے لیے جب وہ آسمان پر جانے والے ہیں یہ نہیں آ رہا، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کہ تم لوگ میچور نہیں ہو، تم لوگ 30، 60 اور 100 گنا پھل رکھتے ہو، تمہارے اندر روح القدس پورا نہیں ہے، اور میچورٹی کے لیے اور پورا پیار کسی کو دینے کے لیے تمہارے اندر پورا پیار ہونا چاہیے، اور جتنا پورا پیار گہرا کمپلیٹ ہونا چاہیے وہ تم لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ تم لوگوں نے زمین پر رہ کر صرف اور صرف 30 اور 60 اور 100 گنا ہی تم لوگوں نے روح القدس پایا ہے، جو کہ پورا روح القدس نہیں ہے۔ آمین۔ تو فرشتے بھی یہ روح القدس تو نہیں پاتے، لیکن وہ خدا کی آسمان کی بادشاہی میں خدا سے تعلیم لے کر سیکھتے جاتے ہیں اور اس تابع داری میں رہتے ہیں، تو انہوں نے بھی کتنی تابع داری کی ہوگی، اسی کے مطابق خداوند نے ان کو حیثیت دی ہوئی ہے۔ یہ لفظ میں نے پچھلے کلام میں بولا کہ حیثیت دی ہوئی ہے۔ جتنی تابع داری، جتنا عمل، جتنی محبت، جتنا آپ خدا کے لیے عمل کرو گے، جتنا آپ کلام کو اپنے زندگی میں رکھو گے، جتنی آیتوں پر، میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، جتنی آیات پر آپ عمل کرو گے اتنی حیثیت آپ اپنے لیے خدا کے آگے بناتے ہو۔ آمین۔ اب خدا نے لوگوں کو، فرشتوں کو بھی اوپر دیکھا اور خدا کے دل میں ایسا خیال نہ آیا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند نے دیکھا کہ صرف اور صرف میرا بیٹا میچور اور کامل ہے۔ لیکن کیا خدا نے یسوع مسیح کو مفت یہ چیز دے دی؟ کیا خدا نے اپنے بیٹے کو چیک نہ کیا؟ آمین، چیک کیا۔ کیا یہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے؟ کیا یہ پورا پیار کر سکتا ہے؟ کیا یہ لرز جائے گا؟ کیا یہ گر جائے گا؟ کیا یہ کمزور ہو جائے گا؟ کیا اس کی جو میچور روح القدس انفینٹی ہے، جو پورا ہے، کیا وہ کم ہو جائے گا؟ کیا اس کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جائے گی جب دکھوں تکلیفوں کو دیکھے گا؟ اور جب اس نے پورا پیار دینا ہے تو اس کا کیا پورا پیار کم ہو جائے گا؟ کیا اس کی گہرائی جو پوری ہونی چاہیے وہ پوری گہرائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی؟ تو جب خدا باپ نے زمین پر یسوع مسیح کو بھیجا، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گی، لیکن ابھی ہم اتنا سا سیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے اپنا روح القدس، اپنا کلام جو وہ تھے، ہیں اور رہیں گے، اس کو اس زمین پر آ کر قائم رکھا۔ جب باپ نے اپنے بیٹے کو بھی آزما لیا کہ یہ کمپلیٹ میچور ہے، تو یسوع مسیح نے زمین پر آ کے یہ کہا، اپنے لیے ایک لفظ استعمال کیا جو کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ یوحنا نے یہ گواہی دی کہ وہ دیکھو برا، ایک پروفیسی۔ پھر اس نے یسوع مسیح کو دیکھ کر بیان کیا۔ کیا بیان کرا تھا؟ وہ نبوت کو بیان کرا تھا، وہ خدا کے
روح کے وسیلہ سے، خود سے نہیں، وہ خدا کے روح کے وسیلہ سے یوحنا نے کہا کہ جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے. یعنی ابھی ہم دلہن کی بات نہیں کریں گے. یسوع مسیح کے لیے اس نے برا کا لفظ تو استعمال کیا، یہ نبوت تو کی، لیکن اس نے ساتھ میں اگر برا ہی کہنا تھا تو کافی تھا. دلہا علیحدہ سے کیوں کہا گیا؟ 2 پروفیسیز علیحدہ علیحدہ کیوں کہی گئی؟ 2 پروفیسیز اگر برا انف ہوتا اور یسوع کے بارے میں صرف اتنی ہی بات ہوتی کہ وہ صرف برا ہیں اور زمین پہ آ کر انہوں نے جان دینی ہے ساری دنیا کے لیے، تو یہ کافی ہوتا. تو پھر دوسری نبوت آسمان سے روح القدس کے وسیلہ سے نہ آ پاتی، اور وہ آئی. وہ کیا تھا؟ دلہا. لوگوں کو یہاں پہ فرشتوں کی مانند لوگ کہا جا رہا ہے، دلہے نہیں کہا جا رہا، نہ ان کو دلہنے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو صرف یسوع مسیح کو کہا گیا کہ یہ کیا ہے؟ دلہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف جو دلہا ہے وہ کون ہے؟ خدا کا اپنا بیٹا یعنی یسوع مسیح. اور باقی جو انسان ہیں وہ اس لائق نہیں ہے. کس میں؟ روح میں. کیونکہ ان کی روح پوری کمپلیٹ میچور روح القدس اپنے اندر نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے خدا نے صرف اور صرف اپنے بیٹے کو دلہا بنانا چاہا کہ میرا بیٹا اکیلا ہے. جیسے خدا نے آدم کے لیے فکر کی، خیال کیا، غور کیا، نہیں یہ اکیلا ہے، اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. خدا کو یہ بات دکھی کر رہی تھی. خدا باپ چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ اس کا پارٹنر ہو تاکہ اس کے ساتھ اس کی مدد ہو، اس کو کمپنی ملے. جو پیار آدم کو چاہیے وہ اس کی فیمیل سے اس کو ملے اور فیمیل کو آدم کے سے ملے. اب یہ خدا کی فکر تھی. اسی طرح کی فکر جب خدا نے دیکھا کہ یہ جی اٹھیں گے اور جب میں نے ان کو روح میں دینا ہے تو کیا خدا کی فکر روح میں کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ خداوند نے دیکھا، خدا باپ نے دیکھا اس لائق کوئی نہیں ہے. بس انہوں نے جتنا بویا یہ صرف اور صرف ہمیشہ کی زندگی جو ہیں وہ اپنے اندر رکھ سکتے ہیں اور ان کو میں ہمیشہ کی زندگی بخش دوں گا. اس سے زیادہ یہ اس لائق نہیں کہ ان کو میں رشتہ دوں. اور اگر آج ہم ادھر رشتے رکھتے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے، اس کا وہ جسمانی طور پر ہے. اس سے روح کی وجہ سے اس زمین پر خدا نے ہمیں کچھ بھی نہیں بخشا. اس زمین پر روح کی وجہ سے تب بخشتے ہیں جب ہم روح القدس کو توبہ کے بعد حاصل کرتے ہیں، پانی کے بپتسمے کے بعد حاصل کرتے ہیں. تب ہمیں روح میں برکت ملتی ہے، روح میں ہمیں خدا روحانی طور پر دیکھ کر ہماری مدد کرتے ہیں. لیکن زندگی اور رشتے ہمیں روح کے وسیلہ سے اس زمین پر نہیں مل رہے بلکہ جسم کے وسیلہ سے مفت مل رہے ہیں، بغیر خدا کو کوئی چیز دیے. جب ہم جو اتنا بوتے ہیں اتنا کاٹتے ہیں، لیکن زمین پر ایسا ہرگز نہیں ہے. کیونکہ جب انسان پیدا ہوا یا جو بھی ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہم نے خدا کو ایسا کیا دیا تھا کہ خدا ہمیں زندگی دیتے؟ تو اس کا مطلب ہے بوئے بغیر ہی ہمیں زندگی مل گئی، بوئے بغیر ہی ماں باپ مل جاتے ہیں، بوئے بغیر ہی بیویاں ملتی ہیں، بوئے بغیر ہی بچے ملتے ہیں، بوئے بغیر ہی شوہر ملتے ہیں ہر عورت کو. بوئے بغیر ہی آسمان، سورج، چاند، ستارے سب کچھ ہمیں ملتا ہے بغیر بوئے. لیکن آسمان پر ایسا ہرگز نہیں ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان پر لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے، کیونکہ تم لوگوں کا اس وقت انصاف تمہاری روح کے مطابق ہوگا، کیونکہ میرا خدا روح ہے.
خدا جو یسوع کا باپ ہے وہ کیا ہے؟ روح ہے. تو وہ روح سے تم لوگوں کا انصاف کرے گا. اور جب تم لوگ جی اٹھو گے تو تمہارا انصاف آسمان پر جو تم لوگ زندگی جیو گے اس کے مطابق ہوگا. اور تم 30, 60 اور 100 گنا پھل لا رہے ہو, تو جس کی وجہ سے تمہارے اندر میچیورٹی نہیں ہے. اس لیے یہ خیال نہ کرو کہ تم لوگ جو ہو وہ اوپر بیاہ شادی کر پاؤ گے. تمہاری اوپر بیاہ شادی نہیں ہوگی. خداوند نے یہ ان کا ذہن صاف کیا, ان سوچوں سے صاف کیا کہ اوپر ایسا ہرگز نہیں ہے. تمہاری روح کی وجہ سے, اور تم لوگ اوپر فرشتوں کی مانند ہوگے. تو خداوند یسوع مسیح نے جب یہ بیان کیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف واحد اس کا مطلب ہے کہ جب لوگ انسانوں کی شادی نہیں ہے لیکن ایک کی ہے. اب یہ بائبل مقدس کہتی ہے, اس کا مطلب ہے جب انسانوں کی نہیں ہے, فرشتوں کی نہیں ہے, لیکن خدا گواہی دے رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی ہے, تو ہم انکار نہیں کر سکتے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی, پھر اگر خدا نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو جب انسانوں کی شادی نہیں ہے تو انسانوں کی شادی کس طرح سے یسوع کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات, ہمارا دین, ہماری بائبل مقدس, ہمارا کلام, ہماری پاک تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک آدم, اس میں سے ایک پسلی لی گئی اور ایک ہی عورت یعنی حوا بنائی گئی. تو ہم اس کو اور بھی زیادہ مزید ملاکی کی کتاب میں سے سیکھیں گے, لیکن بعد میں. تو جب خدا نے ایک ہی نکالی تو ہماری تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے. تو کس طرح سے انسانوں کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو قیامت میں ہوں گے, جی اٹھیں گے اور ان کی شادی یسوع کے ساتھ ہوگی. یسوع نے کہا تمہاری شادی ہوگی نہیں, تو پھر یسوع کی شادی ان کس کے ساتھ ہوگی؟ انسانوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ میں شادی ہے ہی نہیں. تو پھر یسوع مسیح, ہمارے کلام میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. جب کہا ہے کہ لوگوں کی شادی نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی, تو پھر لوگ کیوں کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی شادی یسوع کے ساتھ ہے, جب یسوع منع کر رہے ہیں کہ لوگوں کی شادی نہیں ہوگی؟ اور فرشتوں کے لیے بھی یہ کہہ دیا کہ فرشتے بھی شادی اوپر نہیں رکھتے, شادی ان کی نہیں ہوئی. تو پھر جب فرشتوں کی بھی شادی نہیں ہو سکتی, نہیں ہوئی, اور لوگوں کی بھی شادی نہیں ہو سکتی, تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان پہ خدا اپنا قول بدل لے؟ آمین. خداوند کا قول نہیں بدلتا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں, لیکن خدا کے کلام کا ایک نقطہ اور ایک شوشہ بھی بدل نہیں سکتا. جب یسوع نے کہہ دیا ہے کہ لوگوں کی شادی نہیں ہوگی, تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی بھی یسوع کے ساتھ بھی شادی نہیں ہوگی. آمین. تو جب یسوع کی شادی لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی, تو پھر لوگ خداوند کی شادی پر ہونی ہے. یسوع کی شادی ہونی ہے, لیکن جیسا کہ ہمارا کلام سکھاتا ہے ایک کے ساتھ ہوگی. کیونکہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کی شادی جو ہے وہ نہیں ہونی, لیکن جب یسوع کی شادی ہونی ہے تو کوئی پھر ایک دلہن تو پھر چاہیے. وہ ہم خداوند کے کلام میں سے بعد میں دیکھیں گے, لیکن ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے کہ خداوند نے ہمیں یہ بات بتائی واضح طور پر کہ لوگوں کی آسمان پہ شادی نہیں ہونی. تو جب لوگوں کی آسمان پہ شادی نہیں ہونی تو یسوع کے ساتھ بھی نہیں ہونی. آمین. خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہاللیلویہ.